پہلی بات آپ کی زندگی کے اخلاق، حضور کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہیں، میں قربان جاؤں۔ کوئی بات کر بھی دیتا تو میرے نبی معاف فرما دیتے۔ ایک دن ابو جہل نے مکے میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا عبادت کر رہے ہیں تو اس نے منع کیا، اس نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نظر نہ آیا کرو۔ شام کو آیا، ہاتھ میں کمان ہے، شکار سے واپس آیا، آ کر وہ کمان سیدھی حضور کے سر مبارک پہ ماری، آپ کے سر سے خون نکلا، گھر چلا گیا۔ حضرت امیر حمزہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، ان کا دورہ رشتے حضور کے ساتھ، آپ کے چچا بھی ہیں، آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ گھر میں گئے تو آپ کی خادمہ نے کہا امیر حمزہ مکے کے سردار نے آج آپ کے بھتیجے کو مارا ہے۔ محبت تھی، خونی محبت، وہ جوش آیا، خونی جوش، سیدھے ابو جہل کے گھر گئے اور وہی کمان ان کے ہاتھ میں تھی، یہ بھی شکار سے واپس آئے، جا کر سیدھی اس کے سر پہ ماری۔ آپ نے کہا ابو جہل یہ مت سوچ کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن وہ میرا بھتیجا ہے، آج کے بعد اگر ادھر دیکھا تو میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ سیدھے واپس آئے، میرے محبوب عبادت کر رہے ہیں، قربان جائیں کیا عظمتیں ہیں۔ آپ صرف ہاتھ اٹھا دیتے ابو جہل کی نسل بھی باقی نہ رہتا۔ تو حضور کو کہا بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے۔ آپ خاموش رہے، دوبارہ کہا، سہوارہ کہا، میں قربان جاؤں اس نبی پر۔ آپ نے فرمایا چچا میں اس لیے نہیں آیا لوگ مجھے مارے اور میں ان کا مقابلہ کروں، میں اس لیے آیا لوگ مجھے مارے میں اس کے بعد بھی ان کو معاف کر دوں۔ اگر مجھے راضی کرنا ہے تو پھر ایک ہی راستہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ امیر حمزہ نے وہاں کلمہ پڑھ لیا۔ یہ زندگی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی اگر میں نے آپ کو نرم مزاج نہ بنایا ہوتا، نرم طبیعت نہ بنایا ہوتا تو یہ لوگ آپ کے ساتھ کبھی بھی نہ جڑتے۔ حضور کو جو دیکھتے ہیں غلام بن جاتا ہے۔ مکے میں ایک آدمی ہے پردیسی، تو اس نے کہا بھائی میں نے یہاں رات گزارنی ہے۔ پہلے دوروں میں ہوتے تھے لوگوں کے وہ دارے اور بیٹھنے، اور لوگ آتے تھے باہر سے مسافر، تو اس نے پوچھا یہاں میں رات رکنا چاہتا ہوں، کس کے پاس رکوں؟ انہوں نے کہا یہ چلا جا ابو جہل کے پاس، چودھری ہے، مہمان نواز ہے، مہمان آتے ہیں، ادھر چلا گیا۔ اس نے کہا جی میں نے یہاں رہنا ہے۔ اس نے کہا رہو۔ کہا کوئی آپ کی طرف سے کوئی شرائط؟ میں مہمان ہوں، آپ میزبان ہیں۔ اس نے کہا کوئی شرط نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے، ادھر میرا بھتیجا ہے، اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ کافر تھا، اس نے پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تھوڑی کرنی تھی، اس نے تو خامیاں بیان کرنی تھی۔ کہا نعوذ باللہ وہ جھوٹ بولتا ہے اور یہ کرتا ہے اور وہ ہے، بس اس کے پاس نہیں جانا۔ تو وہ پردیسی کہنے لگا، اس نے کہا میں تو نہیں جانتا آپ کا بھتیجا کون ہے، مجھے آپ دکھا دو ایک دفعہ وہ کون ہے تاکہ میں اس کے پاس نہ جاؤں۔ ابو جہل کہنے لگا پہلے بھی کئی لوگ آئے اور انہوں نے مجھے کہا مجھے دکھا دو، میں نے جس کو وہ دکھایا نا وہ پھر واپس موڑ کے میرے پاس نہیں آیا۔ جو اس کو دیکھ لیتا ہے اس کے پاس وہ جادو ہے، پھر وہ ادھر کا ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا جناب آپ پریشان نہ ہو، آپ حوصلہ رکھیں، میں نے رہنا آپ کے پاس ہے، کھانا آپ نے دینا ہے، ہمارا ادھر کیا ہے، بس آپ کے پاس رہیں گے۔ تو ابو جہل نے بڑی مشکل سے دور سے دکھایا اللہ کے محبوب آ رہے ہیں۔ اس کا وہ جو آ رہا ہے وہ، میں کہتا ہوں کبھی اللہ جب ہدایت دینا چاہے تو دور سے دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جائیں، اور ہدایت نہ دینا چاہے تو قریب میں ابو جہل رہے اور دن رات حضور کو دیکھے اور اللہ ہدایت نہ دے۔ تو جب دور سے دیکھ رہا ہے ایسے، اس نے کہا ابو جہل کھانا دو نہ دو، رہائش دو نہ دو، یہ جو چہرہ سامنے تو بتا رہا ہے نا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور سن میری بات، یہ تو آج لوگوں کو چھپا رہے سے ملاقات نہ کرے، دیر سویر ہو سکتی ہے، سن میری بات، میں بھی پردیسی بار کا رہنے والا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ سارے لوگ جو اس کی طرف جائیں گے سارے اسی کے ہو جائیں گے۔ ایک بدو آیا حضور کے پاس، کہا محمد بن عبداللہ تمہاری باقی باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں لیکن تیری تین باتیں میری عقل میں نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا کون سی باتیں ہیں؟ کہا آپ کہتے ہو مکہ فتح ہوگا، ہم فتح کریں گے، آپ کو یہاں کوئی نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ دوسرا آپ کہتے ہو وقت آئے گا کیسر اور کسرا کی حکومتیں مسلمان فتح کریں گے، جن کے پاس ایک ٹائم کھانا کھاتے ہیں تین ٹائم نہیں ملتا، پھر کپڑے پرانے ہیں، جوتا ہے نہیں، گھر ہے نہیں، کوئی چیز نہیں، سامان ساز و سامان نہیں، اور کوئی دنیا کی کوئی ان کے پاس اثرات نہیں، مال نہیں، کوئی عہدہ منصب نہیں ہے، حکومتیں گرائیں گے۔ آپ نے فرمایا تیسری بات، کہا تیسری آپ کہتے ہو ایک وقت آئے گا لوگ مریں گے پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اور اللہ کے سامنے اٹھو گے اور تمہاری زندگی کا حساب ہوگا۔ جو مر کے مٹی ہو گیا وہ کیسے اٹھے گا؟ جس کو جلا کر راکھ دریا میں ڈال دی کیسے وہ جمع ہوگی؟
فضاؤں میں بکھیر دی، کیسے اکٹھی ہوگی؟ آپ نے فرمایا بدو دو باتیں تو اپنی زندگی میں دیکھے گا، مکہ تیری زندگی میں فتح ہوگا، کیسر اور کسرا کی حکومتیں مسلمان تیری زندگی میں فتح کریں گے، باقی راہ مار کے زندہ ہونا تو قیامت کا میدان لگا ہوگا، میں بھی ادھر تو بھی ادھر، میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور میں کہوں گا بدو یہ ہے وہ قیامت جس کا تو انکار کرتا تھا۔ مکہ حضور کی زندگی میں فتح ہوا، بدو سیاح آدمی، اس نے کہا ایک بات سچی ہو گئی ہے، حضرت عمر کا زمانہ آیا، اسلام پھیلا، کیسر اور کسرا کی حکومتیں گری، اس نے کہا یہ بھی پوری ہو گئی، کہیں تیسری پوری نہ ہو جائے، مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں بدو دیہات کا رہنے والا جب کبھی آتا حضرت عمر کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے، بس اوقات اپنی چادر بچھا کر اوپر بٹھا دیتے۔ صحابہ نے کہا امیر المومنین یہ دیہاتی ہے، آداب مجلس کا پتہ نہیں اور آپ اس کی اتنی قدر کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ شخص جنتی ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ جنتی ہے۔ کیسے؟ فرمایا میں نے اپنے کانوں سے حضور کو فرماتے سنا اور میرے نبی کی زبان سے جو جملہ نکل جائے، میرا اللہ سچ کے علاوہ کوئی آپ کی زبان سے نکلتا نہیں، اور میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ میرا اللہ پورا کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا، میرے نبی نے فرمایا بدو قیامت قائم ہوگی اور میدان حشر لگا ہوگا اور میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور میں کہوں گا بدو یہ ہے وہ قیامت جس کا تو انکار کرتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا میرا ایمان اور میرا یقین یہ ہے قیامت کے دن جس کا ہاتھ میرے نبی پکڑ لیں گے جنت سے پہلے چھوڑیں گے نہیں۔ یہ وہ بدو خوش بخت ہے، یہ خوش نصیب ہے، اس دن اس کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ہوگا۔ میں قربان جاؤں میرے نبی کے ساتھ چلنے والے، میرے نبی کے ساتھ اٹھنے والے، میرے نبی کے ساتھ زندگی گزارنے والے، میرے نبی پہ مال خرچ کرنے والے، میرے نبی کو رشتے دینے والے، میرے نبی کے گھر میں ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے والے، کیا عظمت والی وہ جماعت اور کیا عظمت والے وہ لوگ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات دیکھتے ہیں، مصلی پہ حضور کھڑے ہوتے ہیں، وہ پیچھے نماز پڑھتے ہیں، میرے نبی آتے ہیں وضو کرتے ہیں، آپ کے وضو کا پانی گرتا ہے وہ ہاتھوں پہ اٹھا کر چہرے پہ مل لیتے ہیں، میرے نبی نے پچھنے لگوائے، حجامہ لگوایا، میں اور آپ حجامہ لگوائیں گندا خون نکلتا ہے، میرے نبی حجامہ لگوائیں فالتو خون نکلتا ہے، کیونکہ میرے نبی کے جسم پہ ساری زندگی مکھی نہیں بیٹھی، میرے نبی کی یہ زندگی ہے۔ میں اور آپ ہزاروں پرفیوم لگائیں، جی کپڑے بدلیں، گرمیوں مکھیاں بیٹھتی ہیں یا نہیں بیٹھتی؟ مولوی صاحب ہو، امام صاحب ہو، قاری صاحب ہو، حاجی صاحب ہو، ملک صاحب، چودھری صاحب، مکھی بیٹھتی ہے یا نہیں بیٹھتی؟ کیونکہ مکھی کو پتہ ہے کہ ادھر جہاں نظافت ہے، صفائی ہے، گندگی کا احتمال بھی ہے، ہو بھی سکتا ہے جسم میں کوئی ایسی چیز لگ سکتی ہے جو مکھی کی ضرورت ہو، مکھی بیٹھ جاتی ہے، لیکن ساری زندگی میرے نبی کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھی۔ مکھی کو بھی پتا تھا یہاں کوئی گندگی کا احتمال نہیں، یہ سراپے پاکیزگی اور طہارت اور پاک ہے یہ جسم، مکھی نے کبھی ارادہ بھی نہیں کیا بیٹھنے کا۔ میں اور آپ پچھنے لگائے کیا نکلتا ہے؟ گندا خون، اور حضور لگوائیں تو کیا نکلتا ہے جی؟ فالتو خون۔ ادب ہے، ادب یہ ہے، آپ نے پچھنے لگوائے خون نکلا، ایک صحابی کو دیا اس برتن میں، کہا یہ کہیں بار پھینک کے آ جاؤ، صحابی باہر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے، آپ نے فرمایا خون گرا دیا؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، میں نے زمین کا کونا کونا دیکھا، مجھے کوئی زمین محبت یہ ہے، عشق یہ ہے، یہ نہیں کہ ایک پروگرام میں بیٹھے فجر میں نماز میں بھی نہ آئے۔ اللہ کے نبی میں نے کونا کونا زمین کا دیکھا، مجھے کوئی زمین کی جگہ ایسی نہیں ملی جس پہ آپ کا خون گراتا، میں نے آخر وہ خون اندر پی لیا۔ آپ نے فرمایا پھر تمہارے لیے خوشخبری ہو کہ اللہ تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہے، کیونکہ جس خون میں میرا خون مل جاتا ہے اس پہ آگ اثر نہیں کرتی۔ تو یہاں میں ایک بات کہتا چلوں، جس نے حضور کا خون پیا، رشتہ اور نسب نہیں ہے حضور کے ساتھ، صرف دینی رشتہ ہے، صحابی رسول ہے اور کوئی نسب کا رشتہ نہیں، حضور نے فرمایا تمہارے لیے جہنم حرام۔ تو وہ اہل بیت اور صحابہ کرام جن کا حضور سے خونی رشتے ہیں، ان کے کیا مقام اور عظمت ہوگی؟ کیا عظمت حسن اور حسین کی؟ جب پیدا ہوئے حضرت حسن تو آپ کو بتایا کہ آپ کے گھر بیٹی کے گھر میں اللہ نے بیٹا دیا، آپ تشریف لے کر گئے، پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا حرب، کہا نہیں اس کا نام حسن رکھو، کہا گھٹی تو نہیں دی؟ کہا نہیں، آپ نے منہ مبارک سے لعاب نکالا، حضرت حسن کے منہ میں ڈالا۔ عظمت ہے یا نہیں ہے؟ جس کے پہلی دفعہ دنیا میں آنے کے بعد جن کے اندر کوئی چیز گئی وہ اللہ کے محبوب کا لعاب ہے۔
10 مہینے کی عمر کے بعد حضرت حسین پیدا ہوئے. آپ تشریف لائے, فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ کہا حرب. کہا نہیں, اس کا نام حسین. آپ نے فرمایا علی, آج تک کسی کا نام حسن حسین نہیں ہے. یہ دونوں نام میرے رب نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے ہیں, اور آج آپ نے نام رکھے, اس حسن کو گڈی ڈالی. قربان جائے, حسین بڑے ہیں, چھوٹے ہیں, حسن بڑے ہیں. حسن سر سے لے کر سینے تک حضور کے مشابہ ہیں, اور سینے سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ ہیں. حسین سر سے لے کر سینے تک حضرت علی کے مشابہ ہیں, سینے سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ ہیں. حضور کا انتقال ہوا, حضرت بلال نے حسن حسین کو کھڑا کیا. حسن کا چہرہ دیکھتے ہیں, حسین کا دھڑ دیکھتے ہیں, ایسے کر کے ایسے دیکھتے ہیں. کسی نے کہا بلال یہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ حسین کا سر دیکھتے ہو, چہرہ, اور ان کا دھڑ دیکھتے ہو. کہا جب میں حسن کو اوپر سے دیکھتا ہوں, حسین کو نیچے سے دیکھتا ہوں, تو یہ پوری تصویر ایسے آ جاتی ہے جیسے اللہ کے محبوب کی تھی. قربان جائیں, محبتیں یہ ہوتی ہیں, تربیت کا اثر. حضرت علی کے بیٹے حنفیہ, محمد بن حنفیہ, حضرت علی نے شادی کی. آپ کی والدہ کا نام ہے حنفیہ, بیٹے کا نام ہے, بیٹا ہے محمد. حضرت علی کی بیوی حنفیہ, محمد بن حنفیہ. اور یہ حسن حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں. دونوں بھائیوں میں لڑائی ہو گئی, ہو جاتا ہے بھائیوں میں, ناراضگی ہو گئی. میں قربان جاؤں, کہتے ہیں شیرہ دے پتر شیر ہوتے ہیں. خون کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا, نسب کا بھی اثر ہے. کائنات میں ایسا کوئی نسب نہیں جو حضور کا ہے. تو لڑائی ہو گئی. محمد بن حنفیہ نے خط لکھا حضرت حسن کو, کہا میرے بھائی حسن, میں بھی علی کا بیٹا ہوں, تو بھی علی کا بیٹا ہے, لیکن فرق یہ ہے تیری ماں فاطمہ ہے, میری ماں حنفیہ ہے. میری ماں سے جہاد بھر جائے, فاطمہ کا مقابلہ نہیں ہے. یہ آپس میں بھائی ہیں, ماں باپ شریک بھائی ہیں. کوئی بھائی بھی ایسے کہتا ہے کہ تو مجھ سے بڑا ہے, بڑا بھائی کوئی بات کرے لوگ کہ تمہارا بھائی بڑی عزت والا ہے, پتہ آ جائے سام ساڑھا جڑے دراوے سے جاننے ہیں, تو سوہاں نہیں پتہ, ہم اس کو یہ کہتے ہیں. تو حضرت محمد بن حنفیہ نے خط لکھا حضرت حسن کو, کہا میرے بھائی میری آپ کی ناراضگی ہو گئی, اس لیے میں آپ کو خط بھیج رہا ہوں. میرا خط ملتے ہی آ جانا صلح کے لیے, میں آ سکتا ہوں, لیکن اگر میں نے پہل کی, حنفیہ کا بیٹا اجر میں فاطمہ کے بیٹے سے بڑھ جائے گا, اور حنفیہ کا بیٹا نہیں چاہتا کہ فاطمہ کے بیٹے سے مقام میں بڑھ جائے. اس لیے جب یہ میرا رکا ملے آ جانا, آگے بھی تو پھر